أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کے رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی وہ تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، جس میں بتایا گیا تھا کہ موت یقینی ہے. ایک انسان مومن و کافر کی موت جب آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اور انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جانیں گے کہ انسان قبر کا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہر انسان جو قبر میں دفن کیا جاتا ہے ایک مدت تک اسے قبر میں رہنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین قبروں سے لوگوں کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی. قیامت کیسے قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا، آئیے جانتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ رب العالمین اس دنیا کو فنا کرے گا، ختم کرے گا، اور اس دنیا کو فنا سور کے ذریعے سے کرے گا. اللہ رب العالمین کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور سور میں پھونک مارنے کے بعد یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، دنیا زیر و زبر ہو جائے گی. یہاں اہل علم کا اختلاف ہے کہ سور میں کتنے مرتبہ پھونک مارا جائے گا. بعضوں نے کہا کہ سور میں 2 مرتبہ پھونک مارا جائے گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سور میں 4 مرتبہ پھونکا جائے گا. اگر صحت دلیل کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا قول صحیح معلوم ہوتا ہے، یعنی سور میں 2 مرتبہ پھونک مارا جائے گا. دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات ان پر گشی طاری ہو جائے گی، وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے اس دن کی بدہوشی سے، بے ہوشی سے اللہ محفوظ رکھے گا. فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى،
جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، قیام ینظرون، اور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 سوروں کا ذکر ہے، 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا دنیا کی کیا حالت ہوگی، آئیے ہم جانتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، سورج چاند لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ اور دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ ان آیتوں میں اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند کو لپیٹ دیے جائیں گے، پہاڑ کو چلائے جائیں گے، سمندر بھڑکا دی جائے گی۔ اس دن کا نقشہ اللہ نے ان آیتوں میں کھینچا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کی یہ حالت ہوگی، دنیا زیر و زبر ہو جائے گی۔ یہ حادثہ کب ہوگا؟ پہلے سور میں 1 مرتبہ جب پھونک مارا جائے گا تب ہوگا۔ اور دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں یہ فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ اس دن زمین اپنی شدت سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، رب نے فرمایا اس دن زمین اپنی بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ قبر میں جو مدفون لوگ ہوں گے وہ مردے زمین اس دن باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، لوگ یہ چیز جب دیکھیں گے تو انسان کیا کہیں گے؟ وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری ریکارڈ کو، اپنی ساری خبروں کو باہر پھینک دے گی، باہر نکال دے گی۔ اس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے، اس زمین پر ہم نے نیکی کی ہے، اس زمین پر ہم نے اچھا کام کیا ہے، اس زمین پر ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، رب فرماتا ہے اس دن یہ زمین ہماری ساری ریکارڈ کو باہر پھینک دے گی اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک مارا جائے گا تو دنیا کس طرح ہو جائے گی، زیر و زبر ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ اور دوسرا مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری، تو لوگ اپنی قبروں سے باہر ہوں گے اور قیام ینظرون، اور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جن پر موت طاری ہو چکی ہوگی وہ بھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے قیامت تک جتنے انسان قبروں میں مدفون ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے، وہ سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قبر کا مرحلہ آپ نے سن لیا، اور قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت آئے گی کیا حال ہوگا آپ نے جان لیا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں کس طرح جائیں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور کس طرح نکلیں گے، کس طرح اٹھیں گے، کیفیت کیا ہوگی، اور پھر قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جائیں گے، کس حال میں جائیں گے، یہ چیز آپ کے سامنے آج ہم رکھیں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر اللہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اور اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے یہاں
ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جن کا ایمان قیامت کے دن پر نہ ہو، جن کا ایمان آخرت کے دن پر نہ ہو، جو آخرت کے دن کو نہ مانتا ہو، جو اس بات کو نہ مانتا ہو کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اگر اس بات کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے، ہم اور آپ دیکھیں کہ اس بات پر ہمارا کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے۔ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہو رہا ہے آج کے اس دور میں، آج کے اس ماحول میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ برائے نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، برائے نام کے مسلمان ہم رہ گئے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر جس قدر یقین ہونا چاہیے، جس طرح ایمان ہونا چاہیے، آج وہ ایمان وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ایمان اور یقین ہوتا، اللہ کی قسم اذان ہوتی رہتی اور نمازوں کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں مصروف نہ ہوتا۔ اگر اس دن پر یقین ہوتا، اللہ کی قسم اللہ سے بغاوت نہ کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، حلال اور حرام میں تمیز کرتا۔ لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ کافروں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کبھی نظر دوڑائیں سماج پر، ایک مومن کیسا ہوتا ہے، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، اور ایک کافر کی زندگی دیکھیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس دن حساب و کتاب دینا ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم دنیا میں تو اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ یہ جو 20 سال کی زندگی گزر چکی، 30 سال کی زندگی گزر چکی، 40 سال کی زندگی گزر چکی، 50 سال کی زندگی ہم نے گزار دیے، 60 سال کی زندگی ہم نے گزار دیے، اب تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اب تک ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اب تک ہم نے اللہ کو خوش کرنے والے کتنے اعمال کیے ہیں، اب تک ہم نے اللہ کے بندوں کے اوپر کہیں ظلم تو نہیں کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم نے زیادتی تو نہیں کی، اس لیے کہ اس دن کا مرحلہ بڑا سخت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں زندہ کرے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قبروں سے کیسے اٹھائے گا، ہم قبروں سے کیسے باہر ہوں گے اس دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل اللہ من السماء ماء، کہ اس دن ایک بارش ہوگی، اس دن ایک بارش ہوگی، اور اس بارش کے ساتھ لوگ قبروں سے ویسے ہی نکلیں گے، ویسے ہی زندہ ہوں گے، ویسے ہی اٹھیں گے جیسے تم دنیا میں دیکھتے ہو۔ سوکھی زمین ہے، بنجر زمین ہے، ویران زمین ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، وہ سوکھی زمین جہاں کچھ نہیں تھا وہاں پودے نکل آتے ہیں بارش کے بعد، وہ بنجر زمین جہاں کچھ نہیں تھا بارش کے بعد وہ زمین ہریالی نظر آتی ہے۔ کہا جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو بارش کے بعد زمین سے پودے نکلتے ہیں، کہا اسی طرح اس دن ایک بارش ہوگی، اس دن ایک بارش ہوگی۔ یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن اس بارش کے ساتھ، اس بارش کے بعد ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے جس طرح بارش کے بعد پودے نکلتے ہیں، لوگ ایسے ہی اپنے قبروں سے باہر ہوں گے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں یا دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ جو باڈی ہے، یہ جسم ہے، مٹی میں تحلیل ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کا یہ جسم مٹی میں مل چکا ہوتا ہے، لیکن عجب و ذنب کا ایک حصہ باقی رہتا ہے۔
یہ کیا ہے؟ عجب الذنب، یہ ریڑھ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ ہڈی اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، ہر انسان کو اس کو باقی رکھتا ہے۔ کہا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا پورا جسم مٹی کھا جاتی ہے، سر سے پاؤں تک یہ جو انسان کی وجود ہے مٹی میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ جوانی جس پر تم ناز کرتے ہو، یہ صحت اور تندرستی جو اللہ کی راہ میں گزارنے کے بجائے غلط کاموں میں صرف کرتے ہو، یاد رکھو نوجوانوں، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ باڈی قبر میں ہی قبر میں تحلیل ہو جائے گی، مٹی میں بدل جائے گی، مٹی میں تحلیل ہو جائیں گے۔ آج یہ جوانی ملی ہے، یہ جوانی شراب کے اڈوں میں گزارتے ہو، یہ جوانی ملی ہے، آج یہ جوانی بدکاری میں گزارتے ہو، یہ جوانی ملی ہے، یہ جوانی آج جوے کے اڈوں میں گزارتے ہو، یہ جوانی ملی ہے، یہ جوانی آج اللہ کے گھر سے دور رہ کر گزارتے ہو۔ اس جوانی کی کوئی قدر نہیں، اس جوانی کی کوئی اہمیت نہیں، اس باڈی کی کوئی اہمیت نہیں۔ یاد رکھو، جس صحت پر تم غرور کرتے ہو، جس باڈی پر تم غرور کرتے ہو، قبر میں جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا چند دن لگیں گے، یہ پورا جسم مٹی پہ مل جائے گا، پورا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ 100 سال کے بعد اگر قبر کھودو گے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، بسا اوقات ہڈیاں تک نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجب الذنب کا حصہ باقی رہتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے ریڑھ کے اندر کا، وہ باقی رہتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن، اس دن جب بارش ہوگی تو اس بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی عجب الذنب کے ذریعے سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور قبروں سے انسان اس دن باہر ہوں گے، اور قبروں سے جب اٹھیں گے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان میں آئیں گے، کیا حالت ہوگی، قبر سے کس طرح اٹھیں گے آپ نے جان لیا، اور حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو کس حال میں انسان ہوں گے۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتاً عراتاً غرلا۔ آپ نے فرمایا اس دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، قبروں سے باہر ہوں گے، تو ویسے ہی باہر ہوں گے جیسے دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون، بغیر ختنہ کے ہوں گے، کسی کے جسم پر لباس نہ ہوگا، نہ پاؤں میں چپل ہوگا، نہ انسان کے جسم پر کپڑے ہوں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون ہوں گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بیان کیے تو وہیں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی۔ انہوں نے پوچھ ڈالا، سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اس دن کیا مرد اور عورت بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ کہا کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا؟ کہا ہاں، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول تب تو عورتیں مارے شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کے طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عائشہ الامر اشد، اس دن کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، یعنی وہاں اتنا خطرناک ہولناک منظر ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ہوگی۔ یہ عالم ہوگا، یہ حال ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور قبروں سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، آپ نے فرمایا اس دن ہر بندے کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے، جس حال میں اس کی موت آتی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر نیک کام کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے، عمل صالح کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے، اچھے کام کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے، تو اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر انسان کی موت غلط کام کرتے ہوئے موت آتی ہے، انسان غلط منزل کی طرف جاتے ہوئے، غلط مقصد کی طرف جاتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، گناہ کا کام کرتے ہوئے اس حال میں اگر انسان کی موت آتی ہے تو اس کا حشر ایسے ہی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ایسے ہی لوگوں کی صفوں میں اسے شامل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور قبر سے اٹھائے گا، اور قبر سے اٹھانے کے بعد، زندہ کرنے کے بعد انسان کو حشر کے میدان میں لا کر جمع کرے گا۔ اور جب حشر کے میدان میں لوگ جمع ہو جائیں گے، وہاں کیا حال ہوگا، کیسے کیسے منظر ہوگا، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، حساب اس کتاب کا مرحلہ کیسے ہوگا، انشاءاللہ العزیز آنے والے خطبوں میں ہم جانیں گے۔ ابھی ہم نے جانا قبر سے حشر تک کا منظر، کہ قبر سے حشر تک کیا حال ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق دے، اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کو ہم نے بھلا دیا ہے، آج کے اکثر مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ ہم نے بس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ بس دنیا صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہم گزار رہے ہیں تو صرف دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، دنیا سنور جائے، دنیا بن جائے، چاہے آخرت برباد ہو، آخرت تباہ ہو، حشر کے میدان میں ہمیں ذلت کا سامنا کرے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ایک مومن کی یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک مومن جیسے دنیا کو سنوارتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کو سنوارنے کی فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔